کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو نے آج شوپیاں کا دورہ کیا۔ ایل جی نے ضلع میں 17 وفود سے ملاقات کی۔ ایل جی نے ان کے مطالبات سنے۔ ایل جی نے انہیں کہا کہ ترقی کے کاموں میں لوگوں کی فعال شرکت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ اس پر خاص نظر رکھ رہی ہے۔ ایل جی سے ملنے پہنچے لوگوں میں بی ڈی سیز، ایم سیز، فروٹ گروورز ایسوسی ایشن، کولڈ سٹور یونٹ ہولڈرز، گگرن یونٹ ہولڈرز، ٹریڈرز ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی شوپیاں اور مائیگرنٹ پنڈتوں کے ساتھ ساتھ دیگر افراد نے بھی ملاقات کی۔ لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو نے آج شوپیاں کا دورہ کیا۔ ایل جی کے دورے کے پیش نظر ضلع میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ ان سبھی سڑکوں کو سیل کیا گیا تھا جہاں سے ایل جی کو گزرنا تھا۔ سول ٹریفک کے نقل و حمل کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے کئی مقامات پر ناکے لگائے تھے۔ لوگوں کو سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں اور پانی کی ٹینکروں کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ صحافیوں کو منی سیکریٹریٹ شوپیاں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگوں کو انتظامیہ کے اس رویے سے کافی غصہ ہے۔ کی گام سر آب برن واتن ترپور جناب خاندر تو مگر مجھ جناب دیت نا برو پکن کی دپک تھی ٹھہرو۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں پچھلے 3 دنوں سے ڈیوٹی پہ تھا، گھر جا رہا تھا، اب نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ کرفیو پاس بھی میرے پاس ہے، نہیں مانتے ہیں یہ لوگ۔ کمشنر سیکرٹری لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ سوربھ بھگت نے آج ضلع بارہمولہ کا دورہ کیا۔ کمشنر سیکرٹری کے ہمراہ لیبر کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران تھے۔ جے اینڈ کے بلڈنگز اینڈ کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت کام کر رہے مزدوروں کی ایم پی کے لیے رجسٹریشن کی مہم شروع کی۔ مستحق امیدواروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس مہم کو شروع کیا گیا ہے۔ سوربھ بھگت نے کنلی باغ لیبر سرائے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ 1,000 روپے کے ورکرز کو اور کووڈ ریلیف، تو کل ملا کے مارچ، اپریل، مئی، جون کے لیے ورکرز کو جو یہ فائنینشیل ڈسٹریس کاز ہوا ہے کووڈ کے کارن، اس کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشل ڈسپینسیشن دیا ہے۔ آج میں نے وہ بھی مانیٹر کیا کہ یہ ورکرز تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بینیفٹ کنسٹرکشن بورڈ دیتا ہے جس میں بچوں کے وظیفے ہوتے ہیں یا پھر میرج اسسٹنس ہوتی ہے، اس کا بھی نظام جو ہے اس کو اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ ابھی جو پریزنٹ ہماری کوریج ہے کہ لگ بھگ آلموسٹ 2 لاکھ کی، اس کو کم سے کم 5 سے 6 لاکھ تک لے جایا جائے۔ یہ مرکز کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں پوری جو فنڈنگ ہے وہ کنسٹرکشن بورڈ سے آئے گی۔ رواں سال موسم میں آئی تبدیلی سے وادی کی مختلف فصلوں پر کافی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دیگر فصلوں کی طرح ہی بادام کی فصل بھی خشک سالی کی شکار ہو رہی ہے۔ ضلع پلوامہ کے اکثر پرواز پر موجود بادام کے باغات زیادہ تر بارش پر ہی منحصر رہتے ہیں، لیکن رواں سال بارش نہ ہونے سے بادام کی کوالٹی متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ میوہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بادام کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے رواں برس پہلے ہی کم ہے اور اب بارش نہ ہونے سے اس میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ اگست کے دوسرے ہفتے سے بادام اتارنے کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ ضلع پلوامہ میں اس وقت 3,540 ایکڑ اراضی پر بادام کے باغات پھیلے ہیں۔ گزشتہ سال 6,000 سے زائد میٹرک ٹن بادام کی پیداوار ہوئی تھی، لیکن رواں برس خشک سالی سے کاشتکاروں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ بادام کی جو فصل ہے، پچھلے سال تو فصل اوورال ٹھیک تھا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مین کارن اس سال اس کا مین کارن جو بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے جو ڈاٹ پڑ گیا، اس کی فصل بھی کم ہے اور پیڑ بھی سوکھنے لگے ہیں۔ تو اوورال اس کا مطلب پورا زمیندار مطمئن نہیں اس سال اس پر۔ ام کی سب گو یہ بادام فصل گو امہ تباہ، تو باقی مزید فصل تم زن زمیندارن ہند کسان بائن ہند تم گئی واریاہ کم، تو وجہ بارش نہ پین، یس وقت پر بارش پیوان تمہ سۭتۍ کُلۍ تہِ روزان اصل اور باغات تہِ اصل روزان سبزارس میں۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو ڈاٹ کا افیکٹ تو ڈیفینیٹلی فروٹ کے سائز پہ پڑے گا۔ ویسے بھی میکسیمم جو ہمارا آلمنڈ ہے وہ کریواز بیلٹ پہ ہے، جس پہ اریگیشن کا سورس اویلیبل نہیں ہے، تو موسٹلی ہمارا آلمنڈ جو ہے وہ ڈپینڈ رہتا ہے بارش کے اوپر۔ تو بارش تو کم ہوئی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی ایفیکٹ اوورال جو ہمارا اگر ہم دیکھیں گے تو جو ہماری فلاورنگ تھی آلمنڈ کے اندر وہ بہت اچھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ آلمنڈ کا کوئی ایفیکٹ اس پہ ہونا تھا بارش سے۔ لیکن اب جو ہے اس وقت ہماری جو گری ہے وہ اندر سے بن گئی ہے، اس کا جو ہے میچورٹی کا ہے، تو اس وقت پانی بڑا ضروری رہتا ہے اس میں، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو کرنل کے سائز میں جو ہے اس کا فرق ضرور گا۔
ضلع پلوامہ کے بناپورہ رحمو علاقے میں پینے کے پانی کی قلت سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بناپورہ رحمو کی آبادی نے آج پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر جل شکتی محکمے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ علاقہ گزشتہ کئی روز سے پینے کے پانی سے محروم ہے، جبکہ کئی بار متعلقہ محکمے کی نوٹس میں لانے کے باوجود بھی ان کی مشکلات کا ازالہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں پینے کے پانی کو فراہم نہیں کیا گیا تو وہ آنے والے دنوں میں ڈی سی پلوامہ کے سامنے زبردست احتجاج کریں گے۔ کئی مہینوں سے پانی کی وجہ سے پریشان ہے، جہاں سرکار زور دے رہی ہے پانی ابال کے پیجئے، صاف پیجئے، ہم پیے کیا ابالے کیا جب ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے۔ یہی درخواست کرتے ہیں کہیں ہم مجبور نہ ہو جائے سڑکوں پر آنے کے لیے، کہیں ہم مجبور نہ ہو جائے پلوامہ تک مارچ کرنے کے لیے۔ ہم اس وقت محلے میں ہی ہیں، یعنی کہ رحمو گاؤں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پلوامہ پہنچ جائے۔ ہم یہی درخواست کرتے ہیں اس مسئلے کو جلد از جلد حل۔ ٹنگ مرگ اور کنزر میں نالا فیروز پورہ اور دیگر چھوٹے بڑے ندی نالوں میں عرصہ دراز سے بجری، بولڈر اور ریت نکالنے والے ٹھیکیداروں اور مزدوروں نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ان ندی نالوں سے بجری، بولڈر اور پتھر نکالنے کا کنٹریکٹ غیر ریاستی ایجنسیوں کے ہاتھ میں دینے سے ہزاروں مقامی مزدوروں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ سرکار اور متعلقہ محکمے نے نالا فیروز پورہ اور دوسرے ندی نالوں سے بجری اور پتھر نکالنے اور خریدنے کے لیے پہلے ہی بولی لگائی تھی، جس میں یہ کام غیر ریاستی ایجنسیوں کو دیا گیا ہے۔ ٹنگ مرگ اور کنزر میں کئی مزدور ایسوسی ایشن نے سوال اٹھایا کہ حکومت کو بولی لگانے سے متعلق انہیں بھی جانکاری دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 اگست کے بعد یہاں پیدا شدہ حالات کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اخبارات میں اشتہارات نہیں دیکھ پائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرصہ دراز سے اس کام سے منسلک لوگوں کے روزگار کے بارے میں سرکار کو غور کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے اس سنجیدہ مسئلے کی جانب توجہ دینے اور دوبارہ بولی لگانے کی اپیل کی۔ ہر کے کچھ ایجنسیاں آ گئے تو انہوں نے یہاں ہمارے ہی علاقے کے، ہمارے کشمیر ویلی کے بڈ جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں، تو پہلے ہمیں نالج ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہاں مزدور جو لوگ ہیں، مزدور پیش لوگ، ٹریکٹر والا ہے جو نالے سے خود ہاتھ سے مٹیریل نکالتا ہے، وہ بیچارہ کبھی اخبار تک نہیں پڑھتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سسٹم سے کہ یہ جو بڈ ہو گئی ہے اس کو پراپرلی دیکھ لیجیے۔ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو یہ ریبڈ کرے تاکہ ایک عوام جو ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اس سے ڈائریکٹ اثر انداز مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری مؤدبانہ گزارش تھی گورنمنٹ سے کہ ہمارے لیے یہ انصاف کی بات کیجیے۔ 20 سے 25 ہزار لوگ روزی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں۔ جس طرح مائننگ اور زالجی والوں نے یہ دندہ اٹھایا ہے، اللیگل ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم پرو سسٹم میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ویسان اگر ٹھیکدرس الاٹمنٹ یتس کالس تمس گژھِ اَسہِ دیٖتو پکنہٕ أسۍ بھرو تۄہہِ گاڑٮ۪ن کیٛازِ چھُو تُہۍ تنگ کران۔ 2014 پٮ۪ٹھ ووت یِمن ونان یِمو تہِ مون نہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ دپیو یِمن تُہۍ کوٚرتو لینڈ آئیڈینٹیفائی نالج کپٲرۍ چھِ۔ کپواڑہ ضلع کے گلگام بگت محلہ میں 2 سال قبل آج ہی کے روز 8 سالہ عمر فاروق کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے بے دردی سے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو گوشی علاقے کے نزدیکی نالے میں پھینک دیا تھا۔ آج عمر فاروق کے لواحقین نے اس کی دوسری برسی منائی۔ عمر فاروق کے ماں باپ اور 7 بہنیں اس کی یاد میں زار و قطار رو رہی تھیں اور پورے علاقے میں غم کا ماحول نظر آیا۔ لواحقین نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرائم برانچ پچھلے 2 برس سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک قاتل کا کوئی سراغ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں تحقیقاتی ایجنسیوں پر اب بھروسہ اٹھنے لگا ہے۔ بہنیں ہیں، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اس کا بے دردی سے قتل کیا تھا، پھر تیزاب اس کے اوپر ڈال دیا، اس کی بازو بھی ابھی مسنگ ہے۔ کرائم برانچ نے اتنا بھی نہیں کیا، اس کی بازو ہمیں دیتا تھا، اس کی بازو بھی ابھی مسنگ ہے۔ اب میں گزارش کرتی ہوں جو کرائم کا ایس پی ہے، ڈی جی صاحب ہے، ڈی جی صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں، یہ ایک غریب کا بیٹا ہے، یہ ایک غریب کا بیٹا ہے، اس لیے ہمیں ابھی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ 7 بجن مز اخ بچہ یہ میں دہ گو سہ نیو کور قتل بے دردی پہ کور قتل۔ بہس کرائمس کران اپیل چھس کران مے دیون قاتل، مے دیو انصاف، مے دیو قاتل کیا چھن تھی گرفتار کران، یہ کیا رپیہ وول قاتل چھ، یہ کیا ساسہ وول نفر چھ، ہم کیا چھن قاتلس کران مے یہ پیش، ہم کرائم کران آز پگہ صبح کرو رز کرو تم رز کرو مگر انصاف چھن ملان کی۔ میں صرف انصاف مانگ رہا تھا، ایس ایس پی کرائم کو میں گزارش کر رہا تھا، دوسرا ایس ایس پی صاحب آیا تھا وہاں، اس کو میں بنتی کر رہا ہوں سر مجھے انصاف چاہیے، قاتل کو پیش کیجیے تاکہ ہمارے زخم کو تھوڑا بہت شانتی مل جائے گا۔
LOC पर गोलाबारी से सरहदी इलाकों के लोगों को शदीद दुश्वारियां पेश आती हैं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के लोग खौफ के माहौल में जी रहे हैं। लोगों ने हुकूमत से बंकरों की तामीर की अपील की है। पेश है याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की इश्तिआल अंगेजी मुसलसल जारी रहती है और वो LOC के मुख्तलिफ इलाकों में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाता है। LOC के करीब रहने वाले लोग हरदम खौफ के साए में जिंदगी गुजारते हैं। किसी भी वक्त गोलाबारी शुरू हो जाती है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ दौड़ना पड़ता है। गोलाबारी में जानी नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर इमलाक तबाह होती हैं। खेत खलिहान को नुकसान पहुंचता है और बच्चों की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और वहां के लोगों से बात की। जान बचानी तो बड़ी बात है। अगर मर गया या कुछ और तो उठाने के लिए भी उसका कोई गुजारा नहीं करता। छुपने की जगह नहीं है, कुछ और नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं। बगैर अल्लाह का सहारा होता है ऊपर वाला, बस उसके बगैर कुछ भी नहीं। जब गोले गिरते हैं वहाँ मुश्किल पड़ती है कि हमारे छपने की जगह है ही नहीं जनाब। मेरे को बैंक नहीं, सेफ जगह नहीं है, न खेती बाड़ी जा सकते हैं, तो बच्चे सुकून नहीं जा सकते हैं, डर खौफ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के गोले गिरते हैं जनाब। लोगों ने इनफरादी बंकरों की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि हर वक्त कम्युनिटी बंकर में पनाह लेना मुमकिन नहीं हो पाता है। साथ ही लोगों ने कहा कि वो अमन के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर एक मकान से निकले कम्युनिटी बैंकर में जाए, कोई गोला पड़ गया तो वो रास्ते में जाएगा। हम चाहते हैं कि हर घर को बैंकर मिले। आपकी माध्यम से अगर ये हो जाता है तो हम लोग बच सकते हैं। इधर शर्म शुरू होती है रार पार, तो हमारा जीना भी हराम हो जाता है। एक घर से दूसरे घर को पता नहीं है कौन बचा है कौन मरा है, ये बात है। और दूसरी बात ये है, हमें गवर्नमेंट ने देकर दिए थे एक मतलब 10 सामियों को 20 सामियों 15 सामियों कटे, तो वो उससे गुजारा भी नहीं होता क्योंकि दूर दूर मकान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोग सिर्फ खौफ और डर के माहौल में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग इन पाक क़यादत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें आपस में तमाम मसाइल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही हल करनी चाहिए, ताकि ये लोग भी एक बार फिर अमन के माहौल में सांस ले सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ग्राउंड जीरो से याहिया सुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।